برسب آج ایک بڑی انہونی خبر ہو گئی کہ پاکستان پچھلے 6 ماہ سے ایک ہی کویسچن پاکستان میں ڈسکس ہو رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ امریکہ نے، جو عمران خان صاحب کے الزامات تھے کہ امریکہ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مجھے نکالا. لیکن ابھی انہوں نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو جو ہے اس کی اور خاص طور پہ جسے آپ کہہ لیں کہ جب انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو میں بات کرتا تھا کہ میں امریکہ کو بلیم کرتا تھا، دیٹ از تھنگ آف دا پاسٹ، اب وہ ماضی کی چیز ہے. مجھے لگتا ہے عمران خان نے ایک اسٹریٹجک بلنڈر کر دیا یہاں پہ. کیوں امریکنز ہٹائیں گے؟ آپ خود اپنی بات کانٹرڈکٹ کرتے ہیں اور ہمارے لیے ہماری زندگی میں زہر بول رکھا ہے آپ نے. خان صاحب آپ خود کی بات پہ تو قائم رہیں. اگر امریکنز نے سازش کری ہے تو سازش کری ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، وہ پرانی بات ہے، کوئی سازش نہیں کری. آپ نے ایسے بھی بیان دے دی. ابھی آپ کے عمران خان صاحب، آپ نے صرف پاکستانیوں کو ذلیل نہیں کرا، آپ انڈیا میں انڈیا کے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو، جو پی ٹی آئی کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں کہ یار آئے گا عمران، بنے گا نیا پاکستان. گانے جو بندے گا رہے ہیں نا، وہ ذلیل ہو رہے ہیں یہاں پہ. اس کے جو سپورٹر ہیں وہ تو بلائنڈ سپورٹر ہیں، ان کو تو لگتا ہے کہ وہی خدا ہے اوپر سے آیا آسمان سے نا. تو وہ تو مرتے دم تک عمران خان کو ایک ڈیسپریشن ہوتا ہے. کسی بھی انسان میں، جب کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، کتنا بھی پڑھا لکھا انسان ہو، جب وہ بہت زیادہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے، جب وہ بہت زیادہ کسی پریشانی میں پھنس جاتا ہے اور اس کو کہیں سلوشن نہیں لگتا، پھر وہ ٹوٹکے میں جاتا ہے. کسی بابا سے بولا تعویذ دے دو، کسی بابا سے بولا کہ یہ بھسم دے دو، یہ تو پھر اس کا لاجیکل دماغ جو ہے وہ کام کرنا بند ہو جاتا ہے. پاکستان کے ساتھ یہی ہے. اتنا برا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ 75 سال سے کہ اب وہ بابا کی بھسم لے کے گھوم رہے ہیں. بابا کی بھسم ہے عمران خان نے. اور اس میں سب سے بڑی جو شاکنگ بات ہے وہ عوام کا رد عمل ہے کہ عوام کا اس پہ کوئی رد عمل نہیں ہے. یہی بات میں آپ کو بتا دوں نا کہ ویسٹ کے خلاف یہ جو ہم ادھار کھائے بیٹھے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اور ویسٹ کو، مغرب کو جو ہے ہم جو ہے وہ شیطان کا گڑھ اور برائی کی جڑ اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیتے ہیں. ویسٹ میں کوئی پالیٹیشین اس طرح کا یو ٹرن لے کے دے کے دوسرے دن پالیٹکس میں کھڑا ہو تو آپ بتائیں، اس کو گھر جانا پڑے گا. نو باڈی ول ووٹ فار ہیم اور ہر، اور اس کو بہت برے طریقے سے جو ہے اس کی پورے جو کیریئر ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا. دوسری طرف دعویٰ ہے جی کہ ہم پتہ نہیں کتنے بڑے اعلیٰ اقدار اور کتنی بڑی عظیم و شان قسم کی جو ہے اخلاقیات کے وارث ہیں، اور ادھر حالت یہ ہے کہ آپ کا اتنا بڑا لیڈر وہ اس طرح جو ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا جس کو کہتے ہیں، اور اس طرح کی کنٹراڈکٹوری قسم کے جو ہیں وہ ایشوز پہ اس طرح کا جو ہے وہ پوسچر اختیار کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس کا پاکستان کے عوام اگر کوئی نوٹس نہیں لے رہے تو یہ پھر اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے از ٹچنگ دا باٹم. چونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، تو عوام نے اس پہ اب دھیان دینا ہی چھوڑ دیا ہے. ایک آدمی جو کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو یہ تو ایک طرح کا پاگل پن ہو گیا نا. اس کو تو پھر آپ کسی بھی طریقے سے کوئی پولیٹیکلی جو ہے وہ کوئی درست قسم کا ایٹیچیوڈ وہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان میں اگر اس طرح کے پالیٹیشنز کی کریڈیبلٹی کا یہ ایشو ہے تو پھر عام آدمی یا عام سطح کا جو پالیٹیشین ہے وہ بیچارہ اپنے آپ کو کس جو ہے وہ کھاتے میں رکھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی آلدو کہ ان کی شہرت اس چیز میں ہے کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں، اپنی بات سے پھرتے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں پالیٹکس میں ایک بہت ہی غلط کام سمجھا جاتا ہے. لیکن پاکستانی کانٹیکس میں جہاں پہ اسلام کا پرچار اور مذہب اور اخلاقیات پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، وہاں تو اپنی بات سے اس طریقے سے پھر جانا تو بہت ہی زیادہ جو ہے، اگر کوئی اخلاقیات کو کوئی چیز سمجھتا ہو، جو اس چیز کی دلیل ہے کہ پاکستانی پالیٹکس میں اب اخلاقیات کی کوئی اہمیت نہیں رہی. وہ جو لفظ ہوتے تھے نا ضمیر اور وہ اخلاقیات اور وہ چیزیں، وہ سب ثانوی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، چونکہ اس قدر فراڈ ہوا ہے گزشتہ 5-7 سالوں میں عوام کے ساتھ، اور اس تسلسل سے جھوٹ بولا گیا کہ اب اس چیز پہ کوئی دھیان ہی نہیں دیتا. بڑے سے بڑا سکینڈل آ جائے تو لوگ کے جیسے ہو کیئرز کندھے اچکا کے جو ہے نا آگے نکل جاتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ریئلائز کیا یا نہیں کیا کہ اگر میں اس موقف سے نہیں ہٹتا تو میرا اقتدار میں آنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا.